عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، سب کو بندہ ناجی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت 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 بے حد سب کو جشن میلاد مصطفیٰ اور شان سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے حضور خواجہ خواجگان سخی سلطان والی شاہپور شریف رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن نہایتی شان و شوکت کے ساتھ جو انعقاد کیا گیا، انعقاد پذیر ہوا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کے صدقے مجھے اور آپ سب دوستوں کو، سب بیٹیوں اور ماؤں بہنوں کو اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں نوازا، اپنی رحمت سے نوازا، اور ہمیں انتہائی عزت اور عظمت سے ہمیں وہ دن منانے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب نے مل کر اس پاکیزہ دن کو بنانے میں ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور آقا کے دن کو منانے کے لیے اپنی جان، مال، اپنا وقت، اپنی ہر چیز کو وقف کیا، صرف کیا۔ اس خوشی میں بندہ ناچیز آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بے پناہ دوستوں نے، بیٹیوں نے، ساتھیوں نے بندہ ناچیز کہ میرے اپنے بھائی جو پیر بھائی ہیں، انہوں نے بھی اپنی جگہ پہ سب نے بہت نے مبارکیں دیں۔ تو میں سب کو اپنی طرف سے واپس مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ساری مبارکیں پہلے تو اس کے کرم کے ساتھ ہیں، فضل ربی سے ہیں، اور آقا کی نگاہوں کا صدقہ ہے، اور سخی سلطان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم سب نے یہ مل کر پاکیزہ دن منایا، اور سب اس میں جو آئے ہیں انہیں بھی مبارک دیتا ہوں، جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے انہیں بھی مبارک دیتا ہوں، جو نہیں جان بوجھ کر آئے انہیں بھی مبارک دیتا ہوں، کیونکہ دن سرکار کا ہے، ہم سب غلام ہیں۔ خوشی ہے اس بات کی کہ محبوب کا دن سب نے مل کر بنایا ہے، اور اپنی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ جتنا جس نے حصہ لیا، جو کچھ ڈالا ہے اس نے اپنی محبت کے طور پر، اللہ سب کی محبتوں کو، سب کے پیار کو اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں، حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور مرشد کریم کی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ اور آئندہ بھی جب تک اس جسم میں جان ہے، یہ سانس کی مالا چل رہی ہے، مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے، اس محبت کے قافلے کو ہم سب نے مل کر آگے لے جانا ہے انشاءاللہ۔ جب تک اس جسم میں جان ہے، اس محبت کے پیغام کو، اس محبت کے پروگرام کو، اس محبت کے اس مشن کو تو بابا جی نے جان دے کر، اپنا خون دے کر، اپنا وقت دے کر، سب کچھ لٹا کر اس مقدس مشن کو انہوں نے فروغ دیا۔ یہ اس میں یہ جو بہار، یہ رونق، یہ کیف و سرور، یہ مستی جتنی ہے دوستوں میں، اور جو لوگوں نے آ کر پائی ہے،
یہ سارا ایفرٹ اس مرد بخدا کا ہے جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، ہر چیز خدا کی رضا کے لیے فراہم کی، پیش کی۔ یہ ان کی محبتوں کا، ان کے پیار کا یہ نتیجہ ہے۔ آج گلشن اسلمی میں اتنی بہار ہے کہ چار دانگ عالم میں اس کا چرچا ہے، عرشوں اور فرشوں پہ اس کی دھوم ہے۔ اس کو، اس نعمت کو جتنا بھی جس انداز میں ہم اس کا شکر کریں اتنا کم ہے۔ یہ ساری قبلہ عالم حضور کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ان کی دعاؤں اور ان کی محنتوں کا صلہ ہے یہ کہ ہم مل بیٹھے ہیں۔ راتیں انہوں نے کاٹی ہیں، دن انہوں نے کاٹے ہیں، اپنا باغ، اپنا جان، اپنا مال، اپنا خون دے کر اس باغ کو انہوں نے سینچا ہے۔ میرا اور آپ کا آگے اولاد کا یہ حق بنتا ہے۔ برخوردار اولاد وہی ہے جو ماں باپ کے لگائے ہوئے اس مقدس مشن کو، پھیلائے ہوئے اس مقدس مشن کو اچھے طریقے سے آگے اسے فروغ دیں، اسے پھیلائیں۔ یہی برخوردار اولاد کا کام ہے۔ عزیز دوستو، ساتھیو، آپ سب کو پتہ ہے کہ قبلہ عالم حضور پوری زندگی ذکر اللہ پہ قائم رہے اور ذکر مصطفیٰ ان کی زندگی کا اولین مشن تھا۔ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا عظیم مشن تھا، اولین مشن تھا، اول مشن تھا ان کا۔ کہتے تھے سرکار راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا۔ حضور کو راضی کرنا ہی مقصود ہے کہ یہ راضی ہو گئے تو یقیناً رب راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی حضرت صوفی صاحب نے وہ آیہ کریمہ پڑھی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والوں، جب تم اپنی جانوں پہ، اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ریکویسٹ کرو، گزارش ڈالو، یا رسول اللہ ہم گناہگار سیاکار ہیں، آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے اور تمہارے حق میں کلمہ حق نکلا تو فرمایا یقیناً تم اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے۔ یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ ادھر آج بیٹھے ذکر مصطفیٰ میں مشغول ہیں۔ یہ بھی ان کا کرم ہے۔ اگر ان کا کرم نہ ہو تو میں اور آپ ادھر نہ بیٹھتے، کہیں اور ہوتے، کہیں اور ہوتے۔ یہ انہوں نے ہی چنا ہے، انہوں نے یہ باغ لگایا ہے اور رکھوالی بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ یقین جانیں کہ وہ رکھوالی بھی کر رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ان کی جو سنسیر ہیں ان کی زیادہ وہ حفاظت کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کو وہ دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ واللہ ہر ایک کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں۔ اور شاہ بہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیچھے نشستوں میں بیٹھ کر شاہ کل خواجہ شاہ پوری کو جانتے ہیں، مجھے اور تجھے جانتے ہیں، میرا بابا مجھے اور تجھے کیوں نہیں جانتا۔ شاہ کل ارشاد فرماتے ہیں، کو وقت شاہ باپ گئے تھے، آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں تیرے شیخ کو بھی جانتا ہوں، تیری نشستوں کو بھی جانتا ہوں۔ اور انہوں نے سامنے وہ نشہ بھی کرایا تھا، یعنی وہ دیدار بھی کرایا تھا۔ جو گئے تھے کچھ تو ان سے ہاتھ بھی ملا کے آئے ہیں۔ یہ بڑی کی پیار کی باتیں ہیں یاروں، سلسلہ بڑا منظور اور مقبول ہے۔
تو بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ بابا حضور کی ذات پہ فدا تھے، فنا فی رسول تھے، اور کثرت سے رسول اللہ پہ درود و سلام عرض کرتے تھے۔ جتنا ہم جانتے ہیں، جو کچھ ہم نے آنکھوں سے دیکھا والا ہے کہ ہر وقت ان کی زبان ذکر حبیب سے تر رہتی تھی، ان کے اندر کا جو مرد تھا وہ ذکر خدا میں رہتا ہے۔ یہ خدا کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ دست بازو سے نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ نے کی رحمت نے انہیں چنا اور رسول اللہ نے انہیں منظوری دی، اور اس یورپ کے ظلم القدے میں انہوں نے آ کر اس وقت یہ توحید کا چراغ جلایا تھا جب بڑے بڑے آ کر یہاں سے گم ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اور بابا جی جب آئے اس گٹا ٹوپ اندھیرے ملک میں، اس کفرستان میں، اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ کی محبتوں کا وہ چراغ جلایا ہے کہ آج خالی برطانیہ ہی نہیں بلکہ چار دانگ عالم میں ان کے اس کام کی دھوم ہے۔ جب کام ہو تو نام کی دھوم خود ہی ہوتی ہے، جب کام ہو تو نام کی دھوم خود ہی ہوتی ہے، بلکہ خود خالق پھر سیدنا جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ ہم فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، جاؤ عرشوں پہ اعلان کرو۔ جب عذر سے پورا ہوتا ہے کہتے ہیں جاؤ فرشوں پہ اعلان کرو، لوگوں کے کانوں میں پھونکے ڈالو کہ ہم اشاعت پور سے پیار کرتے ہیں۔ آپ دوستوں نے اپنی آنکھوں کانوں سے سنا ہے کہ جو درود شریف آپ پڑھا کرتے تھے اور دوستوں کو تلقین کیا کرتے تھے، ناچیز بندہ سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی ایک زندہ کرامت ہے، زندہ میریکل ہے میرے بابا حضور کا، کہ ان کی اس درود کی مقبولیت جو ہے کتنی دنیا پڑتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا بڑا ٹارگٹ پیش کیا ہے کہ کچھ کی گردنیں شکرانے کے طور پہ جھک گئی ہیں، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، واہ واہ مالک۔ ہم نے کبھی نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ اتنا بڑا ٹارگٹ جو شادپور والوں نے، خواجہ کے غلاموں نے جو پیش کیا ہے، یہ سبحان اللہ یہی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اسی کی شان ہے جس نے یہ کرم فرمایا ہے، اور دوستوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو ذکر مصطفیٰ نام محمد کو یہ جپنے کی، پڑھنے کی ہر سانس کے ساتھ یہ توفیق جو مل گئی ہے، خدا کی ذات گواہ ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ وہ نام ہے کہ جو پڑھے اس نام کو، جو اس نام کو اپنا وظیفہ کر لے، اس کی بخشش یقینی ہے انشاءاللہ۔ یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے نام محمد، تو بگڑے کاموں انہیں بھی بنا دیتا ہے، سنوار دیتا ہے نام محمد۔ جن کی سانسوں میں بھی نام محمد ڈھل جائے، ان کی بخشش نہیں رب نے کرنی، نہ کس کی بخشش کرنی ہے۔ یہ وہ پیارا وظیفہ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو قبلہ عالم حضور کے سب کی عطا فرمایا، اور آپ سب نے وہ فکر سنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنا کچھ ڈالا تو نہیں، پر ذوق بڑا ہے، نشہ بڑا ہے، فکر سن کر سارے مست و لست ہیں، بے خود ہیں سارے، ہر جگہ اپنی اپنی جگہوں پہ، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے دوستوں میں، مجلسوں میں بیٹھے تذکرے ہو رہے ہیں، کہاں کس کے؟ شادپور کے۔ بابے کے غلاموں نے اتنا بڑا تحفہ پیش کیا ہے کہ بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے مفکر حیران ہیں، یار حد کر دی ہے انہوں، اللہ اس کی حد کوئی نہیں۔
کسی نے کہا اتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے میرے محبوب کے غلاموں تم بھی محبوب کے درود و سلام بھیجا کرو۔ جس نے پوری کائنات کو، مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے، جس کریم رب نے، اس نے خالی انسان ہی نہیں بنائے، لاکھوں اور قسم کی جو کریشن اس نے کریٹ کی ہے جسے میں اور آپ جانتے نہیں، وہ بھی ساری تو عظمت رسول پہ قربان ہے، وہ بھی تو ساری سرکار کی رحمت سے مستفیض اور معمول ہو رہی ہے، وہ بھی تو آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہیں، حضور کی عظمتوں کا گیت گاتی ہیں۔ میں ہی اور تو نہیں ہو، مگر یہ خصوصی عطا اللہ نے صرف انسانوں کو حکم دیا کہ محبوب کے غلاموں تم بھی پڑھا کرو، حالانکہ وہ رب ہو کر حبیب کی عظمتوں کو جو بیان کر رہا ہے ورفعنا لک ذکرک کے طور پر، مجھے اور آپ کو کیا خبر ہے کہ جب ایک بار حبیب کے نام کو وہ بلند کرے تو اس کی جو رفت اور شان ہے وہ کتنی بڑی ہے، مجھے اور آپ کو تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ رحمان خود رحمان ہو کر، رحیم و کریم ہو کر، وہ ایک ہی ہے، اس جیسا اور ہے کوئی نہیں، تو وہ ایک ہو کر محبوب کی نعت اس قدر پڑھ رہا ہے کہ ہر وقت وہ حبیب کی نعت میں مشغول ہے۔ تو جتنی اس کی شان بلند و بالا ہے، کوئی جاننے والا نہیں کہ اس کی شان کتنی بلند و بالا ہے، جتنا جتنا اس نے کرم کیا اتنا ہی کوئی جان سکا ہے، مگر اپنی شان کے لائق جب وہ خود حبیب کے نعت پڑھتا ہے، حبیب پہ درود و سلام پڑھتا ہے، تو مجھے اور تجھے پھر اندازہ لگانے کی کیا ضرورت ہے یار یہ جو فکروں نے بیان کیا بڑی مشکل ہے، یہ تو میری اور آپ کی بخشش کا بہانہ ہے، یہ میری اور آپ کی بخشش کا بہانہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس گروپ میں ڈال دیا ہے، اس گروہ میں ڈال دیا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے بے پناہ لوگوں نے باہر سے بھیجا ہے، بے پناہ لوگوں نے یہ درود شریف دوسرے ملکوں سے آیا ہے، دوسرے لوگوں نے، دوسرے گروپس نے، ہمارے بھائیوں نے جو بھیجا ہے، بہنوں نے، بیٹیوں نے جو بھیجا ہے، سب کا یہ مل کر ایک گلدستہ تیار ہوا، بذریعہ اشاعت پور شریف سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ جب کوئی فائر کیا جائے نا تو جو جاتا ہے نا فائر، اس کی اتنی ویلیو نہیں، جو چھوڑنے والا نہیں پیچھے سے اس کی بڑی ویلیو ہے۔ میرا اور آپ کا پڑھنا بھی مبارک ہے کہ اس سے کرم نے کیا، اس نے کرم کیا، مجھے آپ کو توفیق مل گئی، مگر اصل جو ہے نا یہ سارا معاملہ شادپور کا ہے، بابا جی کی منظوری کا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی منظوری تھی، اور اتنا بڑا تحفہ جو میں نے اور آپ نے، سب نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، جنہوں نے بھی پیش کیا ہے، بدریہ اشاعت پور شریف کو مقبول ہوا اور حضور کی بارگاہ میں وہ تحفہ پہنچ گیا۔ اللہ اسی طرح مجھے اور آپ کو اسے اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب کوئی اللہ نعمت دے تو اس کا شکرانہ نعمت کرنا چاہیے، شکرانہ کرنا چاہیے، شکر ادا کرو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر اور مجھ پر اور جو حاضر ہیں، جو غیر حاضر ہیں، جو نہیں آئے پائے، سب پہ اللہ نے کرم کیا بابا جی کا صدقہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس گروپ میں ڈال دیا کہ جس گروپ کے ذریعے اس مقدس تحفے کی منظوری، اس مقدس تحفے کو پیش کرنے کا طریقہ بادریہ اشاعت پور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی کام میں لگائے رکھے، خود بھی یہ کام ہم بخشا کر کرتے رہیں اور دوسروں تک اس محبت کو، پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ اور یہ ایک بار پھر عرض کرنا چاہوں گا، درود و سلام جو ہے یہ نفلی عبادات میں ہے، مگر ہمارے سلسلہ عالیہ کا جو معمول ہے وہ ختم خواجگان ہے۔ ہمارے سلسلے کا جو معمول ہے نا وہ درود و سلام اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ سمجھیں کہ فرض پڑھیں تو نوافل بھی پڑھنے چاہیے،
تو فرض کو چھوڑ دیں نفل پڑھنے شروع کر دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھیں کہ سلسلہ عالیہ کا جو مشن و معمول ہے وہ ختم خواجگان ہے، تمام مشائخ کا معمول یہ ہے۔ یہ جو ہم نے اس پہ رنگ اور چڑھایا ہے اللہ کی توفیق سے، یعنی درود و سلام کا، یہ بابا حضور کرتے تھے، ہم نے اسے ذرا زیادہ بڑھا لیا ہے۔ آگے جو دوست حلقہ احباب وہ اتنا نہیں کرتے تھے، اللہ نے یہ کرم ہم پہ فرمایا کہ قبلہ عالم حضور کے صدقے ہمیں اسے نوافل کی شکل میں زیادہ کرنے کی اللہ نے توفیق جو دے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بندہ ناچیز اپنی جگہ کہ میرے قریب رب نے ہم سب پہ، بابے کے غلاموں پہ ایک خصوصی کرم کیا ہے، اس ٹہنی پہ، اس شاخ پہ، کہ درود و سلام کو ساتھ ملانے سے یہ اور یعنی اس کو 4 چاند لگ گئے۔ ختم خواجگان کو اپنی جگہ مقرر رکھو، اسے جاری و ساری رکھو۔ یہ نہیں کہ ختم خواجگان کو چھوڑ کر درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دو۔ ختم خواجگان کو مقرر جاری رکھو، اور اس کے بعد جسے توفیق ہے درود و سلام کی مجالس بھی کیا کرو۔ ہم اپنی ویک میں، اپنے ٹائم میں، ہر ہفتے میں ہماری محفل ختم خواجگان شریف کی معقول طریقے سے ہوتی ہے، اور درود و سلام بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔